السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہم سے عمار نے ملتان سے شیئر کی ہے۔ آئیے کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام عمار ہے، میں ملتان سے ہوں۔ میں اپنے بچپن کی کہانی شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارا آبائی گھر اندرون پاک گیٹ میں تھا اور وہ تقریباً 100 سال پرانا تھا۔ ہم تقریباً 15 سال پہلے وہاں شفٹ ہوئے۔ اس وقت میری عمر 5 یا 6 سال تھی۔ میں اور میری بہن اور کزنز سب بچے تھے اور چھت پر کھیلا کرتے تھے۔ یہ 2015 کی مونسون کی بات ہے۔ دوپہر کو بارش ہو رہی تھی۔ ہم سب چھت پر مزے کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی رو رہی ہے۔ میں بہت ڈر گیا اور چیخ مار دی۔ جب سب آئے تو میں نے بتایا کہ وہاں ایک لڑکی تھی اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں کئی دنوں تک بیمار رہا اور گھر والوں نے بھی اوپر جانے سے منع کر دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بہن کپڑے اتارنے چھت پر گئی تو چیختی ہوئی نیچے آئی کہ اوپر ایک بڑا مگرمچھ ہے۔ جب دیکھا گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ چھت پر ایک پرانا اسٹور بھی تھا جس میں ایک پرانا بچوں کا جھولا پڑا تھا جو ہر وقت خود ہی جھولتا رہتا اور اس کی آواز بہت خوفناک ہوتی تھی۔ ایک بار میرے کزن کو اس کے پاس ایک لمبا سیاہ سا آدمی نظر آیا۔ پھر ایک بار میری چچی کو بھی وہ نظر آیا۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ میں اپنے کزن کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ میرا چھوٹا کزن اچانک اسٹور روم کی طرف بھاگا۔ میں پیچھے گیا تو دیکھا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ وہاں ایک جھولنے والی کرسی پر ایک خوفناک سا بچہ بیٹھا تھا۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں وہیں جیسے جم سا گیا۔ میں نے زوردار چیخ ماری تو میری چچی آ گئی۔ انہوں نے مجھے فوراً اٹھایا اور مجھے نیچے لے آئی۔ انہوں نے سب کو بتایا اس نے کچھ ایسا ویسا دیکھ لیا ہے۔ اگلے کئی دن میں بیمار رہا اور مجھ پر بہت پڑھائی کی گئی۔ کچھ وقت سب نارمل رہا، لیکن جب یہ معاملات حد سے بڑھنے لگے تو ہم نے وہ گھر بیچ دیا اور نیو ملتان شفٹ ہو گئے۔ اب یہاں سب کچھ کافی حد تک ٹھیک رہا، بس کبھی کبھی گھر میں چلنے کی آوازیں آتی یا کسی کو چھوٹا بچہ نظر آتا، لیکن اب یہ سب معمول لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ گھر کے باہر سڑک بن رہی تھی۔ کھدائی کے دوران ایک مزدور کو گھر کے باہر سے ایسی چیز ملی کہ سب حیران رہ گئے۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب تھے جو دم درود کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور وہ بہت پرانا ہے۔ پھر بہت زیادہ دم کروایا گیا۔ کچھ وقت سب ٹھیک رہا، پھر عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کسی کے کپڑوں پر خون لگا ہوتا، کسی کو بچہ نظر آتا۔ ایک بار میری امی کو سبز رنگ کا چھوٹا بچہ نظر آیا۔ پھر دادی نے اس سرخ رنگ والے لڑکے کو دیکھا۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ مخلوق شروع سے ہی اس گھر میں ہے اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو نظر آتی رہتی ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے، میری چھوٹی کزن جو 8 سال کی ہے وہ گھر کے صحن میں کھڑی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ جیسے ہوش و حواس کھو کر آسمان کی طرف منہ کیے چلتی جا رہی ہے۔ اس نے خود کو کچن میں بند کر لیا۔ میں نے اسے کچن سے نکالا اور اپنی خالہ کے پاس لے گیا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے بتایا کہ ایک سرخ رنگ کا لڑکا جو میرے جتنا تھا اسے کہہ رہا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو پھر مجھے یاد نہیں کیا ہوا، لیکن وہ بہت خوفناک تھا۔ اور پھر وہ بچی 2 دن تک بیمار رہی اور اب تک یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔
اب بھی کبھی کبھی کوئی چیز گھر سے غائب ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بچہ نظر آتا ہے یا کسی کے کان میں کوئی زور سے بولتا ہے۔ پچھلے سال ہم کہیں اور شفٹ ہو گئے، یہاں بھی ان چیزوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب کچھ نہ کچھ یہاں بھی ہے، یا یہ ہمارے ساتھ ہی اس گھر میں آیا ہے۔ شروع میں رات کو جیسے ہی 2 بجتے دور سے ڈھول کی آوازیں آنے لگتی یا کوئی سرگوشی کرتا محسوس ہوتا۔ یہ سب آوازیں میں اور میری بہن سنتے تھے، لیکن کسی اور کو نہیں سنائی دیتی۔ دراصل اس سارے واقعات کا سرا میری پیدائش سے پہلے کا ہے۔ ہم اندرون ملتان کے رہائشی تھے۔ دادا نے کوئی 40-45 سال پہلے ایک کالونی میں، جسے آج نیو ملتان کہتے ہیں، گھر لیا تھا۔ اس وقت وہ علاقہ غیر آباد اور جنگلات سے گھرا ہوا تھا۔ یہ واقعہ میری پیدائش سے پہلے کا ہے، جو میری والدہ کے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت میرے والدین کی شادی کو 4 یا 5 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ایک رات میری والدہ سو رہی تھی، رات کافی ہو چکی تھی۔ اچانک ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دیوار کے ساتھ کوئی چیز کھڑی ہے۔ جب صحیح طرح سے اٹھ کر دیکھا تو میری امی کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک 5 سے 6 فٹ لمبا عجیب سا جانور، جس کا جسم چمگادڑ جیسا اور منہ کوے جیسا تھا، اپنے پورے پر پھیلائے کھڑا تھا۔ امی کے چیخنے سے ابو بھی اٹھ گئے۔ وہ امی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ اگلے کئی دن تک امی نیند بے ہوش رہی۔ دم کروایا گیا، کچھ فرق پڑا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے کچھ ہی دنوں بعد میری دادی نے رات کے وقت گھر کے ورانڈے میں ایک آدمی کو دیکھا، جو بہت لمبا تھا اور اس کا رنگ سرخ تھا۔ اس نے صرف جامنی رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ دادی مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ انہوں نے دادا کو کہا، معاملہ سنگین ہے، اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ دادا نے کسی بزرگ کو بلا کر دکھایا تو پتہ چلا کہ میرے والدین پر سخت قسم کا کالا جادو کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ دم درود کیا گیا، علاج کیا گیا، پھر کچھ عرصہ سب ٹھیک رہا، اور پھر آخری بار میری امی نے اس بلا کو 2009 میں دیکھا۔ ان کی طبیعت پہلے کی طرح خراب ہو گئی، اور پھر وہ دوبارہ نظر نہیں آئی۔ کچھ ٹائم کے بعد میری پیدائش ہوئی، اور پھر وہ واقعات گزرے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ اب ہم لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن موجودہ حالات کچھ کم زیادہ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ آپ کے چینل کو سنا تو اپنی کہانی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ آپ لوگوں کے کمنٹ سے دلی خوشی ہوتی ہے۔ آپ تک یہ کہانیاں پہنچانے میں ہماری جو محنت ہوتی ہے وہ وصول ہو جاتی ہے۔